اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم محمد سید الكونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت جل جلالہ اما نوالہ و اعظم شانہ کا بے پناہ فضل و کرم، اس کا احسان کہ اس نے ایک بار پھر سے ہمیں اپنے گھر میں جمع ہو کر اپنا اور اپنے محبوب بندوں کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سبھی کا مل بیٹھنا اپنی بلند اور پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ وہ مہینہ ہے، اگر یہ مہینہ نہ ہوتا تو کوئی مہینہ نہ ہوتا۔ 12ویں کی شب وہ شب ہے، اگر یہ شب ہی نہ ہوتی تو کوئی شب نہ ہوتی۔ اور اس رات میں تشریف لانے والی ہستی وہ ہستی ہے، اگر ان کی جلوہ گری نہ ہوتی تو کائنات کا وجود ہی نہ ہوتا۔ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، میری ذات، میرا وجود ہمیشہ سے ہے، میرا جی چاہا کہ میرا اپنا آپ ظاہر ہو تو میں نے سب سے پہلے نور محمدی کو تخلیق فرمایا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا، پھر کائنات میں جو کچھ بھی بنا ہے وہ نور مصطفیٰ سے بنا ہے۔ کائنات میں جس چیز کی تخلیق سب سے پہلے ہوئی وہ نور مصطفیٰ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا یہ فرمان ہے کہ جس وقت آدم علیہ السلام کے لیے مٹی اور پانی کو گوندا جا رہا تھا، تمہارا نبی اس وقت بھی نبی تھا۔ اور جس وقت کائنات کی تخلیق کی ابتدا ہوتی ہے تو سب سے پہلی چیز جو تخلیق کی گئی وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی فخر کی اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ گزشتہ جمعے میں جہاں پر گفتگو چھوڑی تھی، میں وہیں سے اس کا تسلسل قائم رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ گزشتہ جمعے میں نے بات یہاں پر مکمل کی تھی کہ ہم جس جگہ پہ جی چاہتا ہے مسجد بنا لیتے ہیں، سجدہ کر لیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ زمین پاک نہیں تھی، ہر امت کے لیے ایک عبادت خانہ خاص ہوتا تھا، اسی میں اس کو عبادت کرنی پڑتی تھی۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لاتے ہی اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے ساری زمین کو پاک کیا۔ ہمارا جہاں جی چاہتا ہے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، اور جہاں پر جی چاہتا ہے مسجد تعمیر کر لیتے ہیں۔ بات میں نے یہاں پر چھوڑی تھی کہ کسی کی سالگرہ ہو اور اس کو تحفہ دیا جائے، اور جس کو تحفہ ملا ہے اگر وہ اس کی قدر نہ کرے تو دینے والے کو بڑی اذیت ہوتی ہے۔ وہ کہتا میں نے چاہت برا تحفہ دیا لیکن لینے والے نے اس کی قدر نہیں کی، اور اگر تحفہ لینے والا
ہر روز اس تحفے کی قدر کرے تو دینے والے کی خوشی اور بڑھ جاتی ہے، اور وہ یہ تصور کرتا ہے کہ اس نے میرا تحفہ بڑی محبت سے رکھا ہوا ہے اور اس تحفے کی وہ قدر کرتا ہے۔ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تحفہ دینے اور لینے سے محبت بڑھتی ہے، لیکن جج کے لیے، جو قاضی ہوتا ہے، اس کے لیے تحفہ لینا جائز نہیں ہوتا۔ یہ ایک الگ بحث ہے، صرف میں نے ضمناً ایک بات کی ہے کیونکہ اگر قاضی بھی تحائف وصول کرنا شروع کر دے تو تحفہ دینے والے کی محبت اس کے دل میں بڑھ جائے گی، اور فیصلہ کرتے وقت وہ محبت کو مد نظر رکھے گا اور فیصلہ غلط کرے گا۔ اس لیے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو جج ہوتا ہے اس کے لیے تحفہ لینا جائز نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ہاں، اپنے خاندان سے وہ تحفہ وصول کر سکتا ہے، لیکن جن کا کیس اس کی عدالت میں لگا ہو ان سے تحفہ لینا اس کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ اب تحفہ دینے والا اس وقت اور خوش ہوتا ہے جب اس کو یہ پتہ چلے کہ میرے تحفے کی بڑی قدر ہو رہی ہے۔ تو یہ جو زمین پاک ہو کر ہمیں تحفہ ملی ہے، اگر ہم اس کی قدر کریں گے تو اللہ رب العزت کی ذات اور خوش ہوگی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ابھی سردی کا موسم شروع ہوگا تو یہ زمین ہمارے لیے پاک ہوئی کہ ہم اس پر عبادت کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ سردی کے موسم میں انسان کو غسل کی حاجت ہوتی ہے، اور وہ اسی طرح بچوں کو اسکول چھوڑنے بھی چلا جاتا ہے، ناشتہ لینے بھی چلے گئے، کام کاج کے لیے بھی چلے گئے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک بندہ ساری زندگی جہاں جہاں پہ سجدہ کرے گا نا، قیامت والے دن وہ ساری زمین جمع کی جائے گی، اور وہ زمین اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گی، مالک و مولا، اس بندے نے میرے اوپر تجھے سجدہ کیا، میں اس کی سفارش کرتی ہوں، تو اسے جنت عطا فرما۔ اب اس حدیث کو ذرا اس اینگل سے دیکھیں کہ جہاں جہاں ہم سجدہ کریں گے، پیشانی اپنے مالک کی بارگاہ میں جھکائیں گے، وہ تو ہمارے حق میں گواہی دے گی، اور جہاں جہاں ہم نے ناپاکی کی حالت میں قدم رکھا ہوگا تو زمین کیا کہے کہ مالک و مولا، جس امت کے لیے تو نے مجھے پاک بنایا تھا وہی امت مجھ پہ ناپاکی کی حالت میں چلتی رہی۔ تو اس تحفے کی سب سے بڑی بے قدری یہ ہے کہ اس امت کا کوئی فرد اس کے اوپر ناپاکی کی حالت میں چلے۔ حالانکہ شریعت کا اصول یہ ہے کہ اگر آپ اونچی جگہ بیٹھے ہیں اور غسل کی حاجت ہو گئی ہے تو اپنے پاؤں پہ کپڑا باندھ لیں، شاپر باندھ کے پھر زمین کے اوپر قدم رکھیں کہ آپ کا ناپاک قدم ہی پاک زمین کے اوپر نہ لگے۔ اور اس بات کو اور تھوڑے ٹھنڈے دل سے سمجھنے کی کوشش کریں، یہ تحفہ ولادت مصطفیٰ پہ ہمیں ملا ہے۔ آپ اس جملے کی گہرائی میں جا کے کوشش کریں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جس حالت میں انتقال کرے گا، مرے گا، قیامت والے دن اسی حالت میں قبر سے اٹھایا جائے گا۔ آپ تصور کریں کہ بندہ، اس کو غسل کی حاجت ہے اور وہ جان بوجھ کے بغیر شرعی عذر کے غسل نہیں کر رہا، اسی حالت میں چلا گیا، مرنے کے بعد اسے غسل دیا گیا، وہ غسل میت ہے، ٹھیک ہے۔ اب بتائیں وہ قیامت والے دن کس حالت سے قبر سے اٹھایا جائے گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بعد خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک صحابی بھاگتے ہوئے آئے، عرض کی آقا، ایک حاجی تھا، احرام باندھا ہوا ہے، گھوڑے پہ بڑی تیزی کے ساتھ میدان عرفات کی طرف آ رہا تھا، اور زبان پہ تھا لبیک اللہم لبیک، لیکن گھوڑے کی لگام میں اس کا پاؤں اٹکا، گھوڑے نے اس کو اپنی پشت سے گرایا، اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہے اور حاجی مر گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو، اس کا جو احرام ہے وہی اس کا کفن ہے، اس کو اس کے کفن احرام میں کفن دو اور اس کو دفن کر دو۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اس کو دفن کر دو، تو اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا صحابہ سنو، کل بروز محشر جب اس حاجی کو اس کی قبر سے نکالا جائے گا، اس وقت کی اس کی زبان پہ یہی ہوگا لبیک اللہم لبیک۔ پھر میرے رسول کریم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، جو جس حالت میں دنیا سے جائے گا، قیامت والے دن قبر سے اسی حالت میں نکالا جائے گا۔ اب اس کے بعد اگلی حدیث پاک سنیں۔
میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ چوری کرتا ہے تب وہ مومن نہیں رہتا، جب شرابی شراب پیتا تب وہ مومن نہیں رہتا، جب زانی زنا کرتا ہے تب وہ مومن نہیں رہتا۔ آپ تصور کریں کتنے بے شمار لوگ قبروں میں ایسے پڑے ہوئے ہیں جن کے پیٹوں میں شراب تھی اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ اب جو بندہ حالت ایمان میں مرا ہی نہیں ہے، آپ تصور کریں قیامت والے دن جب وہ قبر سے نکالا جائے گا اس کی حالت کیا ہوگی۔ تو ساری بات میں نے ولادت مصطفیٰ پہ اس نقطے پہ لا کر جمع کی۔ یہ جو زمین ہے یہ ولادت مصطفیٰ کا تحفہ ہے، اور دینے والی ذات رب کی ہے اور لینے والی ذات مصطفیٰ کی ہے، اور دیا کس کے لیے گیا؟ ہم جیسوں کے لیے، کہ یہ امت جہاں جی چاہے وہیں پر عبادت کر لے۔ تو سب سے پہلی بات، ہمیں کوئی تحفہ دے یا ہم کسی کو تحفہ دے اور اس کی قدر نہ ہو تو بڑی اذیت ہوتی ہے، اور اگر ہم اس زمین کی بے حرمتی کریں تو دینے والی ذات کو خوشی تو نہیں نہ ہوگی۔ تو سب سے پہلی بات آپ نے یہ کرنی ہے کہ اس زمین کی قدر کرنی ہے۔ دوسری بات، جب بھی کسی کی سالگرہ کا موقع ہوتا ہے تو جو اس سے پیار کرنے والا ہوتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کو ایسا تحفہ دے کہ اس کے محبوب کو سب سے بڑھ کر وہی تحفہ پسند ہے، اور دینے والا ہر طرف یہ کوشش کرتا ہے کہ میں ایسی چیز تلاش کروں جو میرے محبوب کو سب سے زیادہ پسند ہو، اور اگر محبت کرنے والا وہ تحفہ خرید لے جو اس کے محبوب کو سب سے زیادہ پسند ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ آج میں نے اپنی محبت میں کامیابی حاصل کر لی ہے اور میرا محبوب میرا تحفہ دے کے خوش ہو گیا۔ اب ہم یہ تلاش کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ ہے، ہم وہ تحفہ تلاش کریں کہ جو میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ اس جملے کی گہرائی اور مٹھاس میں اتریں۔ آپ کوئی ایسا کام کریں تو سامنے والا کہ یا تو میری اکھاں نوں ٹھنڈ پاتی ہے، اور اگر رسول کریم یہ ارشاد فرمائے کہ امتی نماز تو نے پڑھی ہے، آنکھیں مصطفیٰ کی ٹھنڈی ہو گئی ہیں، تو یار آپ ایسا تحفہ نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کریں، عہد کریں رسول کریم کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے برتھ ڈے، آپ کے میلاد کے موقع پہ آپ سے عہد کرتے ہیں کہ جب تک سانس چلتا رہے گا آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے رہیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے۔ پھر تو مزہ ہوا نا میلاد منانے کا۔ یار میں کہتا ہوں ہر چیز موسمی ہوتی ہے، ہر چیز کیا ہوتی ہے؟ جو عاشق ہوتا ہے وہ موسمی نہیں ہوتا، وہ سدا بہار ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ عاشق بھی ہو اور موسمی بھی ہو تو وہ عاشق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ عاشق کون ہوتا ہے؟ سدا بہار، خزاں ہو یا بہار ہو، ٹھیک ہے؟ عاشق عاشق ہی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میلاد آ گیا تو ہم وعدہ کر لیں لیکن سارا سال رسول کریم کو بلا دیں، یہ بات نہیں۔ آپ اس حدیث کے الفاظ پہ توجہ کریں کہ بندہ محبت کا دعویٰ بھی کرے اور اپنے ہی محبوب کو اذیت دے، حالانکہ محبوب بھلا کون ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا بھی اس کو اذیت دینا تو برداشت نہیں ہوتی، اور اگر محبت کا دعویٰ کرنے والا خود اپنے محبوب کو اذیت دے۔ اب حدیث پاک کے الفاظ سنیں، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی، کوئی عذر نہیں تھا، کوئی شرعی عذر نہیں تھا، بلا وجہ جان بوجھ کر اس نے ایک نماز چھوڑی تو اس نے مجھ محمد کے سینے پہ خراش ڈالی۔ یار عاشق بھی ہو اور رسول کریم کو اذیت دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں کسی ایک طرف بیٹھنا پڑے گا، یا تو ہم عشق رسول کا دعویٰ کریں تو پھر اس پہ ثابت قدم ہو جائے، کیونکہ اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ آپ اسلام کا دعویٰ بھی کریں اور جب بات آئے کسی جگہ ثابت قدم ہونے کی تو آپ اسلام کے خلاف بھی چلیں، ایسا نہیں۔ اللہ رب العزت نے جو تقاضا کیا ہے ایک بندے سے، آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے محبوب کے آنے سے ہمیں کیا ملا ہے؟ آپ اللہ رب العزت کا پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، گزشتہ جتنے صحیفے ہیں ان کا تذکرہ پڑھ کے دیکھ لیں،
اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کے علاوہ کبھی کسی امت سے خطاب ہی نہیں کیا۔ اللہ نے ہمیشہ خطاب اپنے نبیوں سے کیا۔ اللہ نے کسی نبی کی امت سے خطاب نہیں کیا۔ ہمیشہ نبی کو پیغام دیا کہ اپنی امت کو یہ پیغام سناؤ، اپنے نبی پہ وحی بھیجی کہ اپنی امت کو یہ خطاب سنا دو، اللہ کا حکم سنا دو۔ یار ہم کتنے خوش نصیب ہیں، حضور آئے تو اللہ ہم سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو یہ کام کر لو، اے ایمان والو یہ کام چھوڑ دو، اے ایمان والو اس چیز کے اندر داخل ہو جاؤ۔ حضور کے آنے سے ہمیں کیا ملا کہ ہمارا رب ہم سے کلام کر رہا ہے۔ اس سے بڑا اور ہمیں کیا چاہیے کہ رب ہم سے باتیں کرے، اور کس کے وسیلے سے کہ حضور آ گئے ہیں۔ آج لوگ ڈائریکٹ جانے کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کچھ نشستیں پہلے بھی کہا تھا کہ ہم جتنے احباب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم میں سے کسی نے رب کو دیکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن آواز سننے کو ملتی ہے مارکیٹ میں کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ کہیں کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے نا، وہ تو مالک ہے، قادر ہے۔ وہ چاہتا تو یہ جملہ ارشاد میں تھا ان اللہ، میں اللہ ہوں، میں ایک ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں، میں ایک ہوں۔ کیا فرمایا؟ کل سونیا تو کہنا کہ اللہ ایک ہے۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک شخص آیا نہ کہنے لگا آپ کہتے ہیں کہ قرآن سارے کا سارا مصطفیٰ کی نعت ہے، لیکن یہ جو سورہ اخلاص ہے قل هو اللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ساری کی ساری تو اللہ کی توحید بیان کر رہی ہے، تو اس صورت میں نعت مصطفیٰ کہاں سے آ گئی؟ آپ تو کہتے ہیں الحمد سے لے کے والناس تک سارے کا سارا قرآن نعت مصطفیٰ ہے، تو اس صورت کے اندر تو نعت مصطفیٰ ہے ہی نہیں ہے، تو آپ کہتے ہیں سارا قرآن نعت مصطفیٰ، یہ ساری صورت تو توحید کو بیان کر رہی ہے۔ آپ نے فرمایا پڑھ دوبارہ قرآن کی یہ صورت، کہنے لگا قل هو اللہ احد، کہا پھر پڑھ، کہنے لگا قل، فرمایا رک جا، کہا کل کا ترجمہ کیا ہے؟ کہنے لگا کل کا ترجمہ ہے کہ اے محبوب آپ کہیں، اے محبوب آپ کہیں۔ کہا سورت اگرچہ سورہ توحید ہے لیکن اس کی ابتدا مصطفیٰ کی ذات سے ہو رہی ہے کہ حضور آپ کہیں کہ اللہ ایک ہے۔ تو آج ہم نے خدا کو دیکھا نہیں ہے تو سب کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ ان کے لیے دو ٹوک ایک ہی جملہ ہے، میدان محشر ہوگا، اللہ کی ذات سامنے جلوہ گر ہوگی، ساری مخلوق سامنے کھڑی ہوگی، آدم سے لے کے فرد آخر جو قیامت تک آئے گا سارے میدان محشر میں موجود ہوں گے۔ آج سب کہتے ہیں ڈائریکٹ جاؤ، لیکن خدا نظر نہیں آتا۔ اس دن تو خدا کی ذات سامنے ہوگی لیکن کسی نے ڈائریکٹ نہیں جانا، سب با کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ آج جو کہتے ہیں غیر اللہ سے نہیں مانگنا، ہر نبی کیا جواب دے گا؟ حالانکہ نبی کا بنیادی مقصد دنیا میں آنے کا یہ ہوتا ہے کہ وہ مخلوق کو توحید سکھائے، ایک رب کی بارگاہ میں جھکنا سکھائے، یہ نبی کا بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ اب نبی کا کام ہے توحید سکھانا، اور قیامت والے دن ہر نبی کی زبان میں بھلا کیا ہوگا؟ اذهبوا الی غیری، آج کسی غیر کی طرف جاؤ، آج ہمارے پاس نہ ہو، آج کسی غیر کے پاس جاؤ۔ اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ قیامت والے دن اللہ کی ذات کا جلال اتنا ہوگا کہ اللہ کا کوئی نبی بھی اللہ کی بارگاہ میں کلام نہیں کرے گا۔ آج ڈائریکٹ کی بات لگی ہوئی ہے نا، اس دن بندہ عام بندہ تو عام بندہ، اللہ کا کوئی نبی بھی اللہ کی بارگاہ میں کلام نہیں کرے گا، اللہ کا جلال اتنے عروج پر ہوگا۔ اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے جو اللہ کی بارگاہ میں کلام کرے گا وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہوگا، سب سے پہلے۔ حضور اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھیں گے اور کیا کہتے میرے محبوب؟ فرمایا جب تک میرا آخری امتی بھی جہنم سے نکال کے جنت میں نہیں نہ جائے گا میں نے سر سجدے سے اٹھانا ہی نہیں ہے۔ آپ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ پڑھیں، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے سونیا آپ کا رب تو آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، صحابہ نے عرض کیا آقا آپ کب راضی ہوں گے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ عرض کی آقا آپ کب راضی ہوں گے اپنے رب سے؟
تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج ان کا ذکر کرنے کے لیے میں دلیل مانگوں؟ میرے محبوب کا جملہ سنیں. میرے محبوب نے فرمایا صحابہ میں تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا. میرا ایک ایک امتی جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجا جائے گا تو میں سر سجدے سے اٹھا لوں گا. اور روایات کا خلاصہ اگر دیکھیں تو جو لوگ جہنم میں امت مصطفیٰ میں جل رہے ہوں گے اور وہ نبی پاک کی ذات کو بھول چکے ہوں گے تو جبریل جا کر ان کو یاد کروائے گا کہ جلنے والوں محمد کا نام لو. پھر وہ رسول کریم کا نام لیں گے. رب متوجہ ہوگا کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے اس سے خلاصی چاہتے ہیں. تو رب فرمائے گا جبریل جو میرے محبوب کو پکار رہا ہے سب کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما دوں. تو اس واسطے آج ہم ان کی پناہ آج لیں، ان سے محبت آج کریں. آخری پیغام اور میری گفتگو مکمل ہو گئی. ہر شخص اپنے گھر میں میلاد ضرور کرے. ایک بات کو یاد رکھیں، ہمارے اوپر ہم کہتے ہیں کہ ہم کوئی بات نہ بھی مانیں تو ہمیں ایک احسان ضرور ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے، جس کو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا کہ کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا. اور کم از کم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے آنے کی خوشی تو کریں نا یار. آپ ایک لمحے کے لیے اس جملے میں اتر جائیں، ساری باتیں ایک سائڈ پہ رکھیں، ساری باتیں چھوڑ دیں. آپ سے میرا سوال ہے، ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں نا یار، اس کلمہ پڑھنے کا شکر ادا کر لیں. میرے رسول کریم اپنے حجرے نور سے باہر تشریف لائے، صحابہ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما اجلسکم، تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ صحابہ نے عرض کی قالوا جلسنا، آقا ہم اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں ہم دو باتوں پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو میرے نبی پاک نے وہ کون سی دو باتیں ہیں کہ میرے صحابہ تم اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کی آقا پہلی بات یہ ہے جس پر ہم نے رب کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ہمیں اپنا دین عطا فرمایا. ہم اس بات پہ آپ ایک لمحے کے لیے توجہ کریں، صرف ایک لمحے کے لیے اس جملے میں اتر کے دیکھیں. آج دین مصطفیٰ نہ ہوتا تو کوئی کسی گائے کا پیشاب پی رہا ہوتا، کسی بت کے آگے ماتھا ٹیکا ہوتا، کوئی سورج کو پوج رہا ہوتا، کوئی چاند کو پوج رہا ہوتا، کوئی آگ کو پوج رہا ہوتا. کم از کم ایک خدا کی بارگاہ میں جھکنے کا سبب مصطفیٰ ہے، اس کا شکر ادا کر لینا چاہیے. صحابہ نے کہا آقا پہلی بات جس پر ہم نے رب کا شکر ادا کیا وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا دین عطا کیا ہے. اور دوسری بات ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا ہے، اس نے اپنا محبوب ہمیں دے دیا. حالانکہ محبوب ایک واحد چیز ہوتی ہے جو بندہ تقسیم نہیں کر سکتا. آپ اس جملے کا لطف لیں، دنیا میں ایک شخص کے دو چاہنے والے ہوں، یعنی شخص ایک ہے اس کو چاہنے والے دو ہوں تو دونوں آپس میں دشمن ہوتے ہیں. وہ کہتا میرا محبوب تم نے دیکھا ہی کیوں ہے، دوسرا کہتا ہے وہ میرا محبوب ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں تم نے اس کو کیوں دیکھا. تو دنیا میں ایک کے دو چاہنے والے ہوں تو وہ آپس میں رقیب ہوتے ہیں. رقیب کا معنی دشمن ہوتا ہے. ایک شخص کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے میرا محبوب ہے تم نے بات تو دور اس کی طرف دیکھا ہی کیوں ہے. آپ جگہ جگہ جھگڑے سنتے ہیں کہ قتل بھی ہو گیا کیونکہ میرا محبوب تھا اس نے دیکھا ہی کیوں، میں چاہتا تھا اس نے دیکھا ہی کیوں. دنیا میں ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں اور میرے مصطفیٰ کے سارے چاہنے والے آپس میں حبیب ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے تو بھی مصطفیٰ کا عاشق ہے، تو میرا بھائی لگتا ہے. یا رسول اللہ کے کتنے چاہنے والے ہیں، سارے آپس میں حبیب ہیں. دنیا دار ایک کے دو چاہنے والے رقیب ہوتے ہیں اور مصطفیٰ کے سب چاہنے والے آپس میں حبیب ہوتے ہیں. آج ایک دوسرے سے پیار کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ یہ رسول اللہ کا عاشق ہے. تو صحابہ نے عرض کیا آقا ہم نے دوسری بات اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اپنا محبوب آپ کو ہمیں دے دیا. تو میرے نبی پاک نے فرمایا تم قسم اٹھاؤ کہ کیا تم نے انہی دو باتوں پہ اللہ کا شکر ادا کیا. صحابہ نے کہا اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم نے انہی دو باتوں کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا ہے. تو میرے رسول کریم نے میں صحابہ میں نے قسم اس لیے نہیں لی کہ مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں تھا، بلکہ میں نے قسم لے کے بات کو پختہ اس لیے کیا کہ جب تم اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے تو جبریل میرے پاس آئے اور عرض کرنے لگے مالک محبوب
اے مالک کے محبوب باہر جا کے دیکھے تو صحیح آپ کے صحابہ کیا عمل کر رہے ہیں۔ صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ان پہ فخر فرما رہا ہے۔ آپ توجہ کریں، حضور کے آنے کی بات صحابہ مسجد نبوی میں کریں تو اللہ فرشتوں کے اندر فخر فرماتا ہے کہ میرے بندے کتنے خوش ہیں کہ میں نے اپنا محبوب دیا تو قدر بھی کر رہے ہیں۔ اور آج اسی محبوب کا ذکر کرنے کے لیے ہم کہیں لکھا کہاں پہ ہوا ہے؟ ایک بات کو صرف اور ساری باتیں چھوڑ دیں، میں اس بندے سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو بندہ کہتا ہے میں کیوں مناؤں، میرے بھائی او مسلمان بھائی، صرف اس بات پہ توجہ دے، تو نے کلمہ تو پڑھا ہے نا، اس کلمے کا شکر ادا کر لے۔ صرف کلمہ پڑھنے کا شکر ادا کہ اللہ کا شکر ہے کہ محبوب ملا، میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اور ضروری نہیں ہے، اس بات پہ میں تھوڑی وضاحت بھی کر دوں، محفل میلاد کروانا یہ کوئی فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس بات کو تھوڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ سمجھیں۔ یہ اپنی خوشی کے اظہار کا ایک طریقہ ہے، فرض نہیں ہے۔ جلوس نکالنا یہ فرض نہیں ہے، یہ خوشی کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ اب ایک بندہ محفل میں نہیں جاتا، جلوس میں نہیں جاتا، کم از کم اپنے گھر میں بیٹھ کے خوش تو ہونا کہ حضور آ گئے ہیں۔ کب اس پہ پابندی ہے کہ تم محفل میں آؤ گے تو پھر ہی سنی کے لاؤ گے؟ یہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور ایک بات کو اور کھلے دل سے تسلیم کرنے کی کوشش کریں، سنی ہونے کے لیے محفل میلاد میں جانا کوئی فرض نہیں ہے۔ اب ایک بندہ ہے وہ نبی پاک کا عاشق ہے، نبی پاک کے آنے پہ خوش ہے، وہ کسی جلوس میں نہیں جا سکا تو کیا آپ اس کے اوپر فتویٰ لگائیں گے یہ سنی نہیں ہے یا یہ نبی پاک کی آمد پہ خوش نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ محفل میلاد خوشی کے اظہار کا ایک طریقہ ہے، جلوس نکالنا خوشی کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ ایک بندہ نہیں جا سکا کسی محفل میں، پورا مہینہ نہیں جا سکا، کسی جلوس میں شرکت نہیں کر سکا، لیکن وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر خوش تو ہے نا کہ حضور آ گئے ہیں۔ تو اصل مقصد حضور کے آنے کی خوشی کرنا ہے، اصل مقصد محفل میلاد میں جانا نہیں ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ وہ خوش اس بات پر ہو کہ حضور آ گئے ہیں۔ وہ اپنے بچوں سے پیار کرے، ان کو نئے کپڑے لے دے، ان کو 10-10 روپے دے، بچے پوچھے پاپا آج کیوں ملے تو کہ یار حضور آ گئے ہیں۔ اپنے دوستوں کو چائے پہ دعوت دے، دوست کہیں شیخ صاحب خیر ہے تسی دعوت دیتی ہے، اور کہے خیر ہے یار اج حضور آ گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اصل مقصد خوشی کا اظہار کرنا ہے، اصل مقصد میلاد یا جلوس نہیں ہے، یہ خوشی کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ ہم کرتے ہیں گج وج کے کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ نہیں شرکت کر پا رہا، لیکن کم از کم خوش تو ہونا کہ حضور آ گئے ہیں۔ دوسری اور آخری بات، محفل میلاد اپنے گھر میں ضرور کریں۔ اب جب بات آتی ہے نا محفل کی تو سب سے پہلے خرچہ ذہن میں آتا ہے، وہ بھائی خرچہ پہ گیا۔ ایک بات کو یاد رکھیں، آپ اس بات کے اوپر اپنا عقیدہ مضبوط کر لیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کسی عالم، کسی مفتی، کسی پیر، کسی صوفی، کسی نقیب، نعت خوان، قاری، خطیب کا محتاج نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے ذکر مصطفیٰ کے محتاج ہیں۔ میں سادہ ہی آپ کو دل دیتا ہوں، آپ سب نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے اوپر کیوں بٹھایا؟ کیونکہ میں حضور کی بات کر رہا ہوں، ورنہ آپ بھی انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں یار، جو آپ کھاتے ہیں میں بھی وہی کھاتا ہوں، آپ کے بھی 2 ہاتھ ہیں، 2 آنکھیں ہیں، سب کچھ ہے، میرا بھی وہی ہے یار۔ لیکن آپ نیچے بیٹھے، میں اوپر کیوں بیٹھا؟ کہ میری زبان پہ ذکر رسول اللہ کا ہے، صرف اسی لیے عزت دی ہے نا۔ اگر میں بات نہیں کروں گا تو آپ کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، خالی چپ کر کے اوپر بیٹھا رہوں تو میں کوئی ڈمی تو نہیں ہوں کہ مجھے مجسمہ بنا کے لوگ دیکھتے رہیں۔ اوپر بیٹھنے کا مقصد کیا تھا کہ میں ذکر رسول کر رہا ہوں، اگر ذکر رسول نہیں کروں گا تو عزت بھی نہیں ہے۔ تو میرے نبی پاک کا ذکر کسی عالم، کسی خطیب، کسی مفتی، کسی پیر، نعت خوان، خطیب کا محتاج نہیں ہے، یہ سارے کے سارے ذکر مصطفیٰ کے محتاج ہیں۔ جب یہ سب نہیں تھے میرے نبی پاک کا ذکر تب بھی تھا، اور جب یہ سارے نہیں ہوں گے مصطفیٰ کا ذکر پھر بھی رہے گا، ٹھیک ہے؟ رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا، مصطفیٰ کا ذکر ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ سارے کے سارے ذکر مصطفیٰ کے محتاج ہیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، ضروری نہیں ہے کہ 40,000 والا خطیب آئے تو پھر محفل ہوتی ہے، 30,000 والا نعت خوان آئے تو پھر ہی محفل ہوگی۔ محفل کرنے کا میں نسخہ دیتا ہوں بالکل فری آف کاسٹ۔ اگر آپ کو فری کی محفل مل جائے تو پھر کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کون کو نبی پاک کا میلاد کرے گا؟ بالکل فری آف کاسٹ، 1 روپے کا خرچہ نہیں ہے۔ وہ بھلا کیا ہے؟ آپ سب گھر والے بیٹھ جائیں، جو آپ کے گھر میں رہتے ہیں سارے بیٹھ جائیں،
اپنے بیٹے سے کہو، بیٹی سے کہو بیٹا نعت کا ایک شعر پڑھو، ایک شعر پڑھا 100 مرتبہ سب نبی پاک کی ذات پر درود پڑھو، یہی میلاد ہے۔ ضروری تو نہیں کہ 50,000 والا خطیب آئے گا تو پھر ہی میلاد ہونا ہے۔ اور ایک بات کو یاد رکھیں، عقیدے کی بات دینے لگا ہوں، بعض اوقات کروڑوں روپیہ لگانے والی محفل پہ کرم نہیں ہوتا، اور بعض اوقات صرف گھر میں بیٹا بیٹی اکیلے بیٹھے ہوں، وہ اتنا تڑپ کے حضور کا نام لیتے ہیں کہ کرم ہو جاتا ہے۔ میرے نبی پاک کا کرم بڑی محفل کا محتاج نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ یہ ہمارے ذہن میں غلط ہے، انہوں نے بڑی بڑی محفل کرائی۔ بڑی محفل کون سی ہوتی ہے؟ اس میں مجمع زیادہ ہو۔ بڑی محفل کی تعریف سنیں، بڑی محفل کسے کہتے ہیں؟ بڑی محفل وہ ہوتی ہے جو ان کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ آپ نے 2 کروڑ روپے لگایا، قبول ہی نہیں تو وہ بڑی ہوئی، وہ تو رد ہو گئی بھائی۔ بڑی کون سی ہے؟ جو وہ قبول فرما لیں، جس کو انہوں نے قبول ہی نہیں کیا وہ بڑی کہاں سے ہو گئی؟ تو اس واسطے اپنے گھروں میں میلاد ضرور کریں، نئی گنجائش کسی کو نہ بلائیں بھائی، اپنے گھر والے بیٹھ کے نبی پاک کی ذات پہ درود پڑھیں، یہی میرے مصطفیٰ کا میلاد ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے گھروں میں میلاد ضرور کریں۔ میں سارا سال آپ کے پاس آتا ہوں، کوئی شک تو نہیں ہے یار؟ اور اگر ایک دن میں آپ کو بلاؤں تو آپ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ تو جڑا نہ ہوئے تو جنہیں ڈنڈی ماری پھر محبت نہ ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں پہلے بات سنا، وہ نا پروانہ ہوتا ہے نا، پروانہ وہ شمع کے ارد گرد گھومتا ہے، کیونکہ پروانہ ہوتا ہے بیچارہ، عاشق ہوتا ہے، پر جلتے رہتے ہیں، لیکن وہ شمع کو چھوڑتا کیوں بلا؟ وہ شمع کا پروانہ جو ہوتا ہے، کہتا میں تیرا پروانہ ہوا، سڑ جاواں گا لیکن تیری جان چھڈاں گا۔ ٹھیک ہے، پونڈ تھا نا، پونڈ، اس نے پوچھا پروانے سے، یار تو بڑا عجیب ہے، اپنے پر بھی جلاتا ہے لیکن شمع سے دور نہیں ہوتا۔ اس نے کہا مجھے اس سے محبت ہے، میں اس کا پروانہ ہوں۔ ٹھیک ہے، پونڈ نے کہا مجھے بھی اتنا محبت ہے، میں بھی ادھر یہ چکر لاواں گا۔ اب پونڈ نے چکر لگانا شروع کیا، اور جب پہلا سیک لگا تو بھج گیا، تو پروانے کا پونڈ، ٹھیک ہے، تو جو جل جائے وہ پروانہ ہوتا ہے، جڑا بھج جائے وہ، ٹھیک ہے، سمجھ لگی گل دی کہ نہیں لگی؟ تو محبت کا تقاضا کیا ہے کہ سڑ جانا ہے لیکن پہنچ ہے۔ ٹھیک ہے، باہر آپ نے اشتہار دیکھ لیا ہوگا، ٹھیک ہے، سارا سال میں آ کے کل آپ نے میرے گھر پہ آنا ہے، ٹھیک ہے، سارا سال آپ میزبان ہوتے ہیں، کل میں آپ کا میزبان ہوں گا، ٹھیک ہے، صرف 2.5 سے 3 گھنٹے کی بات ہے، تو سب تشریف لائیں گے کہ نہیں لائیں گے؟ پکی گل ہو گئی، مسیطے بیٹھے پھنس نہ جانا کتے، کل تشریف لائیں گے، آپ نے 8:30 تک میرے پاس لازمی پہنچنا ہے، میں آپ سب کا انتظار کروں، شکلیں یاد کر لیا نے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت دے، میں آپ سب کا منتظر رہوں گا، اللہ تعالیٰ آپ کو دین پر استقامت دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔